جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، منافقوں کو تو میرے محبوب نے خود مسجد میں نام لے لے کے پکار پکار کے نکال دیا تھا. خود میرے محبوب نے منبر پر کھڑے ہو کر، کچھ منافق تھے میرے محبوب کے علم غیب کا مذاق اڑاتے تھے. میرے محبوب منبر پر کھڑے ہو گئے، نام لیا، نام لے لے کے پہلے تو یوں ہی کہا کہ نکل جاؤ، پھر کہا نکل جاؤ، جب نہیں نکلے تو پھر سب کا نام لیا کہ اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، نکل جا میری مسجد سے. میرے محبوب نے خود نکالا. منافقوں کا کام کیا جنت سے؟ جنت تو الحمدللہ حضور کے عاشقوں کے لیے ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، بولو ہم رسول اللہ کے، بولو ہم رسول اللہ کے. ہے نا، ہے نا؟ تو محبت کے ساتھ بولو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، حضور کے عشق میں جل جل کے خاک ہو جاؤ تو انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے، قبر میں بھی راحت ہے. علماء فرماتے ہیں جو قبر کی منزل میں پاس ہو گیا اس کے لیے آگے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یہ منزل قبر کی پہلی ہے، یہاں اگر عافیت سے گزر گیا تو آگے بھی انشاءاللہ گزر گیا. کیوں کہ تین سوال ہی ایسے ہیں، تین سوال ہی ایسے ہیں نا. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھایا جائے گا، جلوہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا پہچانتے ہو؟ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ہیں یہ. تین سوال ہو گئے، پاس ہو گیا، اب آگے انشاءاللہ آسانی آسانی. تو حضور کے عشق میں جو جل جل کے خاک ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے لیے ایسی راحتیں ہوتی ہیں کہ قبر میں جب سوال کے جواب بھی دے دیتے ہیں نا تو ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اور دلہن تو بڑے مزے سے سوتی ہے نا. جو شادی شدہ ہوں ان کو بتاؤ، کنواروں کو کیا معلوم کہ دلہن سوتی ہے یا جاگتی ہے. ہم ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یا ولی اللہ المدد، تو کہتے ہیں یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دیکھو دلہن کی طرح سوئے میں، حدیث میں آیا. تو ہم کہتے ہیں تمہیں معلوم ہی نہیں نا کہ دلہن سوتی ہے جاگتی ہے، تم تو کنوارے ہو. دلہن سوتی نہیں، دلہن اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہے. ہاں تو اعلان ہوگا اس کے لیے، صدا ندا ہوگی ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر کتنی پیاری بات کہے گئے مختصر جملے میں، بلکہ دو مصرے میں، کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، ارے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کے، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. دنیا میں حضور پاک علیہ السلام جسے چاہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرا دیں، جسے چاہیں اپنی طاقت کا نظارہ دکھا دیں، یہ ان کا کرم ہے. لیکن قیامت کے دن تو کھل کے سامنے آئے گی حضور کی طاقت. اس وقت تو انکار کرنے والے کرتے ہیں، وہاں انکار کرنے کی گنجائش کہاں ہوگی. کیوں؟ کوئی حضور کو پل صراط پہ پکار رہا ہے، تو کوئی حضور کو حوض کوثر پہ، تو کوئی میزان پہ، تو کوئی ادھر، تو کوئی ادھر. حضور ادھر بھی، حضور ادھر بھی ہیں.
مقام فاصلوں پر، حوض کوثر کہاں، میزاں کہاں، پل صراط کہاں، کتنے مقام فاصلوں پر ہیں نا، مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے، کوئی یہاں پکار رہا ہے کوئی وہاں پکار رہا ہے، حضور یہاں بھی حضور وہاں بھی۔ وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، اس دن حضور کے کمال کا ظہور ہوگا، وہ دن جو ہوگا نا وہ طاقت کھل کے سامنے آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند۔ ہم ان کے گناہگار ہیں نا، گناہگار ہیں، نکمے ہیں، کمینے، کیسے بھی ہیں تو ان کے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ حضور تو یہاں بھی نہیں چھوڑتے، دامن ہم نے پکڑا ہے، حضور نے سنبھال لیا۔ دنیا کا رشتہ ختم، سانس ٹوٹی، سارے رشتے ختم، نہ باپ ساتھ قبر میں، نہ ماں ساتھ قبر میں آئی، نہ بچے آئیں گے، نہ بیوی آئے گا، نہ دوست، کوئی نہیں آئے گا۔ کبھی سنا کہ کوئی کسی کے ساتھ دفن ہو گیا ہو اس کی محبت میں؟ نہیں، کوئی نہیں آئے گا ساتھ میں۔ لیکن جو حضور کا عاشق ہوگا نا تو حضور ان کو، حضور جب وہ دنیا سے جائے گا، حضور آئیں گے، وہ اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ اور جب بندہ قبر میں پہنچے گا تو حضور وہاں بھی کرم فرمائیں گے کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہی ہیں۔ اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ جیسا کہ میرے آنے سے پہلے اعلان کیا میرے بھائی نے، مجھے بڑا اچھا لگا، ایک بات بڑی اچھی لگی جو کہا مجھے کہ حضور کے ادنا ثنا، مجھے اچھی لگی بات، واقعی میں حضور کا ادنا سے ادنا ثنا ہوں، بلکہ وہ بھی حضور قبول فرما لیں تو۔ میں تو دعویٰ کرتا ہوں غلام مصطفیٰ بدکار کا دعویٰ ہے یہ، کاش آقا بھی یہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔ لوگ خامہ خواہ مبالغہ کرتے میرے بارے میں، یہ تو وہ، بھائی میں اس لائق ہی نہیں۔ یہ حضور کا کرم ہے جو نعتیں سناتا ہوں، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی قدر نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ بس اپنی اوقات صرف اتنی ہے، بات کچھ بھی نہیں، بس اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میں انتہائی ادنا ثنا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم کیا حضور کی تعریف کریں گے، ہم کو تعریف کرنے ہی نہیں آتی۔ اگر ہم کوئی تعریف کرتے ہیں، کوئی کلام لکھتے ہیں تو یہ تو ہم اپنے کلام کو عزت بخشتے ہیں حضور کا نام دے کر، حضور کا نام لے کر ہم خود اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، ہم کیا حضور کی تعریف کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ میں نے کہا تھا کہ آخری کلام، لیکن میرے بھائیوں نے مجھے مجبور کیا، میں دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ رخصت ہوتا ہوں۔ دو نعتوں کے دو شعر پڑھوں گا انشاءاللہ، محبت کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی، ہاں بولو یا نبی، یا نبی، یا گونج پڑ جائے، یا نبی، یا نبی، نبی میری دھڑکن میں، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی، یا نبی، یا
ہاں کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے